نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب صدق الله العلي العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح اور حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ کے اندر اس دین کی نوعیت کو بتا رہے ہیں جس دین کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے مشروع کیا ہے۔ وہی دین اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجا، اور اسی دین کی تعلیمات اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو دی ہیں۔ یہی دین میرے اور آپ کی کامیابی کا ذریعہ ہے، اسی دین کی تعلیمات میرے اور آپ کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اسی دین پر چل کے میں اور آپ دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے ہمکنار ہو سکتے ہیں۔ اس دین کے علاوہ جو کچھ قرآن اور سنت کے اندر موجود ہے، اس کے علاوہ اگر ہم کسی طرز عمل کو اختیار کرتے ہیں تو وہ دین مشروع دین نہیں ہے، وہ دین محمد اور تمام انبیاء کا دین نہیں ہے، بلکہ وہ میرا اور آپ کا من چاہی زندگی گزارنے والا دین ہے۔ اللہ رب العزت تو چاہتے ہیں کہ تمام کے تمام دنیا کے معبودان سے بالا تر ہو کر ایک اکیلے اللہ رب العزت کے آگے اپنا سر تسلیم خم کر دو، اللہ کے آگے جھک جاؤ، اللہ کے آگے سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اللہ کے علاوہ جو کوئی رستہ تم کو دکھائے اس رستے سے انکار کر دو۔ یہی دین کی دعوت جب انبیاء علیہ السلام نے اپنی امتوں کو دی تو انہوں نے اس کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ ان کی یہی بات ہوا کرتی تھی کہ آپ اکیلے اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اکیلے اللہ ساری کی ساری چیزوں کو چلانے والا ہو؟ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، مشرکین اس کو بہت بڑی چیز سمجھتے تھے کہ جس کی طرف انبیاء مشرکین کو بلایا کرتے تھے۔ وہ بولتے تھے کیسے ہو سکتا ہے یہ اتنا بڑی تم بات کرتے ہو، دنیا چلا رہا ہے، حکومت چلا رہا ہے، یہ فلکیات چلا رہا ہے، اللہ آسمانوں کا نظام چلا رہا ہے، اللہ زمین کا نظام چلا رہا ہے، اللہ بچے اور بچیاں دے رہا ہے، اللہ لوگوں کو رزق تقسیم کر رہا ہے، یہ سارے کام ایک اکیلا اللہ کیسے کر سکتا ہے؟ اس بات کو بڑا بھاری سمجھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ دین کی ہدایت ہے، اس کے لیے ہم انہی لوگوں کو چنتے ہیں جس کو ہم چاہتے ہیں۔ اللہ یجتبی الیہ، اللہ اپنے دین کی طرف ہر ایک کو نہیں چنتے، اور اللہ جس کو چاہتے ہیں اپنی طرف رجوع کرنے کی طاقت دے دیتے ہیں۔ لیکن جو لوگ اللہ کی طرف رجوع کرنا نہیں چاہتے اور اللہ کے صحیح دین کی صحیح بات کو صحیح طریقے سے سمجھنا نہیں چاہتے، تو پھر وہ لوگ حق طریقے سے حق بات کو نہیں سمجھ پاتے، کیونکہ ان کی جستجو حق کے لیے نہیں ہوتی۔ جس کی جستجو حق کے لیے ہوتی ہے، اللہ رب العزت اس کو ایک نہ ایک وقت میں حق سے آشنا کر دیتے ہیں، اس کو حق سے ملا دیتے ہیں۔ سارے کے سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کیا تھی جستجو؟ حق کی طلب موجود تھی تو اللہ نے حق سے ملا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھ لیں کہ ان کے گھر کے اندر بت بنا کر فروخت کیے جاتے تھے، لیکن دین کی طلب اور حق بات کی طلب تھی تو پہلے دن اٹھ کر دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ستارے چمک رہے ہیں رات کے ٹائم میں، یہ میرے معبود ہوں گے۔ لیکن جب صبح کا وقت آیا تو جیسے ہی صبح کی روشنی نمودار ہوئی، ستارے غائب ہو گئے، اور ستارے غائب ہونے کے بعد نظر نہ آئے تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا معبود غائب ہو جائے؟ پھر انہوں نے
تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ چاند بڑا تھا، چاند کی روشنی تھوڑی دیر تک نظر آتی رہی، کہا یہ رب ہوگا۔ پھر جب وہ سورج کی روشنی اس پر پڑی تو وہ بھی مان پڑ گئی، کہا یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا۔ پھر سورج کو دیکھنے کے بعد کہا یہ بھی میرا رب ہے، یہ تو بہت بڑا ہے، ہاذا ربی ہاذا اکبر، یہ تو بہت بڑا ہے، یہی میرا رب ہے۔ لیکن رات نے اس کے اوپر جب چڑھائی کی تو وہ بھی غائب ہو گیا، کہا کہ یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا۔ معلوم ہوا کہ حق کی طلب اندر موجود تھی، تو اللہ نے جس بت فروش کے گھر میں پیدا ہوئے تھے، اللہ نے ان کو بت شکن بنا دیا، بت توڑنے والا بنا دیا۔ لیکن اگر میں اور آپ حق کی طلب نہ رکھیں، حق کی جستجو نہ رکھیں، تو پھر ہم حق سے آشنا نہیں ہو سکتے۔ حق کی جستجو رکھنا بہت ضروری ہے۔ آج ہم بازار سے اگر گزر کر آ رہے ہیں تو میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ 10 محرم الحرام ہے، حرمت والا مہینہ ہے، حرمت والا دن ہے، بڑا ہی پاک ہستی کی شہادت کا دن ہے، اور بڑی ہی مقدس ہستی کی اس دنیا سے رخصت ہونے کا دن ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت کے حکم کو بھی پامال کیا جا رہا ہے، نواسے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہادت کی بے توقیری بھی کی جا رہی ہے۔ یہ کون سا دین ہے؟ یہ دین کس نے پیش کیا ہے؟ یہ دین کہاں سے نکال کر لائے ہیں کہ روڈ راستوں کو آباد کر دیا جائے؟ ماں بہن بیٹی کے تحفظ کے لیے جس حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سر کو نیزے پر چڑھانا منظور کر لیا، اس حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی کو ماں بہن بیٹی کو بازاروں میں نکال کر اس کا جلوس نکالا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام، اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو یہی حکم دیا تھا کہ تم لوگ گھر کے اندر ٹھہرے رہنا۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اور پھر یہ فرمایا کہ ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، جاہلی زمانے کی طرح لوگوں کے سامنے نہ نکلنا۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرنا۔ وَآتِينَا الزَّكَاةَ، اگر مال اور دولت اللہ نے دیا ہے تو اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ وَأَطِيعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، عورتوں کو خاص حکم ہے، مردوں کو نہیں کہا، عورتوں کو کہا یہ اہل بیت کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے دامن کو کبھی اپنے ہاتھ سے علیحدہ نہیں ہونے دیں۔ ذرا نکل کر دیکھیں، اپنے گھر سے قدم باہر نکال کر دیکھیں، علاقے سے نکل کر دیکھیں، ایک کنارے سے شروع ہو کر حیدرآباد کے آخری کنارے تک عورتیں سراپا بازار بنی ہوئی۔ گھروں کے اندر آج 10 محرم الحرام کو دسترخوان وسیع کرنے کا حکم اللہ کی طرف سے تھا۔ اللہ کی طرف سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے حکم تھا کہ دعاؤں کا کثرت سے اہتمام کرو کہ اللہ دعائیں قبول کرے گا۔ آج ہم گھروں میں چولہے نہ جلائیں، گھر کے دسترخوان نہ سجائیں، اور پھر باہر سے لوٹ لوٹ کر کھائیں، تو مجھے بتائیں گھروں میں خیر و برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ جب میں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو توڑا تو پھر میرا دل کیسے سکون میں رہ سکتا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو ماننے میں، قرآن اور سنت کے حکم کو ماننے میں ہماری عزت کی بھی حفاظت ہے، ہمارے قرآن کی بھی حفاظت ہے، ہماری احادیث کی بھی حفاظت ہے، ناموس رسالت کی بھی حفاظت ہے، ہماری ماں بہن بیٹی اور گھروں کے تحفظ کی بھی حفاظت ہے۔ لیکن جب تک یہ نہیں ہوگا تو یہ حسینیت نہیں ہے جو آج ہم کر رہے ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس لیے قربانی نہیں دی۔ اللہ کا تو حکم ہی ہے نا، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ اللہ کی عبادت کرتے رہو چاہے نیزے پر سر جانے کو تیار۔ واجتنبوا الطاغوت، طاغوت یہ نہیں تھا کہ فرعون کی صورت میں ختم ہو گیا، نمرود کی صورت میں ختم ہو گیا، جتنے سرکش آئے ان کی صورتوں میں ختم ہو گیا، بلکہ طاغوت تو ہر وہ چیز ہے جو دین اسلام کے مقابلے میں کھڑی ہو جائے۔ آج دین اسلام کے مقابلے میں طریقے پیش کیے جا رہے ہیں۔ یہ دین اسلام کے طرز عمل کی مخالفت میں 10 محرم کو منانے کا انداز پیش کیا جا رہا ہے۔ جہاں دین اسلام کی مخالفت ہوگی وہ طاغوت میں شمار ہے۔ اللہ فرماتے ہیں طاغوت سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ طاغوت تمہیں برباد کر دے گا، کیونکہ یہ طاغوت شیطان ہے، شیطانیت ہے، یہ یزیدیت ہے، یہ حسینیت نہیں۔ اللہ رب العزت چاہتے ہیں میں اور آپ کامیاب ہوں۔ اللہ نے اسی لیے حکم دیا کہ بھائی 10 محرم الحرام کو روزے سے آباد کرو، 10 محرم الحرام کو گھر میں دسترخوان لگا کر گھر کو آباد کرو۔ اسی طریقے سے گھر کے اندر دعاؤں کا کثرت سے اہتمام کر کے اپنے گھر کو روحانی اعتبار سے روشنی بخشو۔ آج میں گھر کو تالا لگا کر، گھر کو تاریکی میں ڈال کر، گھر کی ماں بہن بیٹیوں کو بازاروں کی زینت بنا کر پھر میں سوچتا ہوں کہ کیسے میرے گھر کے اندر برکت نہیں آ رہی، کیسے میرے گھر کے اندر سکون نہیں آ رہا۔
میرے گھر میں سکون کیسے آئے گا کہ جس قرآن کے ذریعے سکون آنا تھا، جس اللہ کے ذکر سے سکون آنا تھا، اس اللہ کے ذکر کو، اس نبی کی احادیث کو میں نے بالائے طاق رکھ کر بازاروں کی زینت بن کر اللہ اور اللہ کے نبی کے قول کی مخالفت کر دی، تو مجھے بتائیں میں سکون سے کیسے رہ سکوں؟ مال اور دولت سکون نہیں ہے، مال اور دولت اطمینان کی دلیل نہیں ہے، اطمینان کی دلیل اللہ اور اللہ کے رسول کے قول کی حفاظت ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے قول کی حفاظت کریں گے، اس کے اوپر چل کر عمل پیرا ہوں گے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی سیرت اور زندگی کو اپنائیں گے تو میں اور آپ سکون سے رہ سکتے ہیں۔ ورنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے اور آپ کو یہ سبق نہیں دیا، انہوں نے تو حق پر جمے رہنے کا سبق دیا، انہوں نے حکومت کا اعلان نہیں کیا، انہوں نے بغاوت کا اعلان نہیں کیا، ورنہ کتنے لوگ بیعت کرنے کو تیار بیٹھے تھے، بلکہ انہوں نے حق کا پرچار کرنے کا اعلان کیا تھا کہ حق کی دعوت دیں گے، قرآن اور سنت کی دعوت دیں گے، قرآن اور سنت کے نظام کو جس کو میرے نانا نے نافذ کیا، جس کو میرے نانا کے صحابہ نے، خلفائے راشدین نے اس دنیا کے اندر پھیلانے کی جد و جہد کی، اسی نظام کو نافذ کرنے کی جد و جہد میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر ہیں۔ لیکن جب ہم قرآن اور سنت کو چھوڑ دیں، خلفائے راشدین کی سیرت کو چھوڑ دیں، تو مجھے بتائیں کہاں سے انقلاب آئے گا؟ قرآن جب لیے ہی نہیں، درس انقلاب کو پڑھا ہی نہیں، احادیث کو پڑھا ہی نہیں، میں نے اپنی تربیت کی ہی نہیں، میں کیسے درس انقلاب لے کر نکلا؟ قرآن اور سنت یہ میرے اور آپ کی کامیابی کی ضمانت ہیں۔ جتنا زمانہ آج جھوم کر دیکھ لیں، کوئی نفاست پسند، کوئی فطرت شناس یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ لوگ حق پر ہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا یہ طرز عمل صحیح ہے، لیکن جنہوں نے اپنی فطرت کو پلید کیا ہوگا، گندا کیا ہوگا، غلاظت میں ڈالا ہوگا، وہ لوگ کہیں گے کہ ایسا ہونا چاہیے۔ لیکن قرآن اور سنت کہتے ہیں کہ عورتوں کو گھروں کے اندر رہنا چاہیے، عورت کو اللہ نے گھر کی ملکہ بنایا ہے، گھر کی زینت بنایا ہے، عورت کی عزت گھر کے اندر رہنے میں ہے، گھر میں عبادت انجام دینے میں ہے، گھر کے معاملات کو انجام دینے کے اندر ہے، بازار کی زینت بننے میں ہے۔ اسی طریقے سے مردوں کو جس وقت جس عبادت کا حکم دیا ہے، جس طریقے سے حکم دیا ہے، وہ عبادت اسی طریقے سے کی جائے تو پھر عبادت رہتی ہے اور عبادت سکون دینے کا باعث بنتی ہے، وگرنہ ایسے عبادتیں مجھے اور آپ کو بتائیں کہ کیسے سکون مل سکتا؟ اللہ کے رزق کو امت کو تقسیم کرنے کے بجائے امت کو رش کے اندر لٹا کر مجھے بتائیں کیسے امت کو پھر سکون دے رہے ہیں، کیسے لوگوں کا پیٹ پال رہے ہیں ہم، کیسے بھوکوں کی بھوک مٹا رہے ہیں ہم، بلکہ ہم تو ان کی مزید تذلیل کر کے ان کی تحقیر کر رہے ہیں۔ یہی رزق اگر صحیح طریقے سے تقسیم ہوتا تو اہل علاقہ، اہل حیدرآباد یا اہل ضلع کھاتے اور سکون سے رہ لیتے، اور تمہارے رزق کو اللہ صحیح جگہ پہنچا دیتے۔ اب آدھا رزق پاؤں کے قدموں تلے آ رہا ہے، اور آدھا رزق نالیوں کی زینت بن رہا ہے، اور آدھا بچا کچا لوگوں کے منہ لگ رہا ہے۔ میرے عزیزوں، قرآن اور سنت کے نظام کو پوری دنیا میں پھیلانے کی جد و جہد کریں۔ قرآن اور سنت کے نظام کو اپنے پڑوسی سے لے کر اپنے شہر کے، اپنے صوبے کے، اپنے ملک کے آخری کونے تک لے جانے کی جد و جہد کریں۔ اس نظام کو لے کر اٹھیں۔ یہ نظام کو لوگ دبا رہے ہیں، اسلام دبے گا نہیں، لیکن فی الوقت جس وقت اس کو دبایا جا رہا ہے اس وقت اس طریقے کے معاملات ہوتے رہیں گے جو مجھے اور آپ کو تکلیف دیتے رہیں گے، جو اسلام پر چلنے والے لوگوں کو تکلیف دیتے رہیں گے۔ اسی وجہ سے قرآن اور سنت کے نظام کی جد و جہد عام کریں، اور جو لوگ اس جد و جہد کو لے کر معاشرے میں نکلے ہوئے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، ان کا بازو بن جائیں، ان کی آواز بن جائیں، ان کے کان بن جائیں، ان کی طاقت بن جائیں، ان کو طاقت فراہم کرنے والے بن جائیں، تب اللہ رب العزت میرے اور آپ کے اس جد و جہد کو کارآمد بنائیں گے۔ پھر اس ملک کو جو کلمے کی بنیاد پر حاصل کیا گیا تھا، اس کے اندر کلمے کا نظام اللہ رب العزت نافذ کر کے دکھائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی اس جد و جہد کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام میں سے ہر ایک کو بھی یہی جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذو الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہمارے یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور احادیث کا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔
اللہ کریم قرآن اور سنت کے پیغام کو پوری دنیا میں عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس جد و جہد کو لے کر اٹھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قرآن کے نظام کو عام کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح ہم سب کو بھی جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حق کو عام کرنے کی اور حق کو بالادستی پہنچانے کی یا اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حق کے نظام کو تخت پر بٹھانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اسی طریقے سے یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، مصیبت زدہ ہے، تکلیفوں میں ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو دور فرما۔ اللہ کریم قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو جلد رہائی عطا فرما۔ اللہ کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا۔ اللہ کریم ہمارے ملک کی معیشت کو بہتر بنا۔ اللہ کریم ہمارے ملک کی امن اور سالمیت کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ جتنے برسرے روزگار ہیں اللہ تمام کے روزگار میں خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ جتنے ہمارے پیارے اس دنیا سے چلے گئے یا اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک۔